اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ عزیزان محترم، آج کی مجلس آل رضا، ڈاکٹر آل رضا بھائی، آپ کے پیرنٹس سید کربلائی حسین زیدی ابن سید آل احمد زیدی اور مرحومہ افتخار فاطمہ بنت سید گوہر علی کے اصالِ ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آل بھائی کے والدین کو، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، آمین اور ہم الہی سب آمین۔ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مرحومین کو، اور وہ مرحومین کے جن کا تعلق مرکز اسلامی زینبیہ سے بھی ہے، ان سب کو ہم اپنی دعاؤں میں اور اپنی عبادات میں ہمیشہ ان کو یاد کریں، ان کے لیے طلب مغفرت کریں، اور جو کچھ اپنے مرحومین کے لیے ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم دعا کریں، اور توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے مرحومین کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 کی میں نے تلاوت کی، من لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ دراصل ظالم ہیں۔ تو توبہ کا ایک چیپٹر جو ہم نے جس کتاب کا آغاز کیا، کہ میں چاہتا ہوں کہ جو منازل السائرین ہے، اس کتاب جو عرفانی مکتب اور عملی عرفان جس کو ہم کہتے ہیں، اور پریکٹیکل مسٹیسزم پر لکھی جانے والی اس کتاب کے بہت اہم مطالب ہیں جو میں ان مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے نسبتاً تفصیل کے ساتھ ہم نے پہلی سٹیج کہ اگر ہم راہ خدا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہماری جرنی ہے یہ ہماری ایکسٹرنل جرنی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری انٹرنل جرنی ہے، یہ ہماری اسپریچول جرنی ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے، اس کا اختتام کہاں سے ہونا چاہیے، وہ پریکٹیکل ایسپیکٹس جو ہیں ان کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ اور کل کی مجلس میں میں نے اشارہ کیا کہ ایک لیول ہے ہمارا اخلاق کا، کہ ہم اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، بہتر کریں، اور جو مورل کوالٹیز ہیں، ہم ایتھیکل کوالٹیز اور اسپرچویلٹی جو ہے ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور ایک صحیح معنی میں وہ مومن بننے کی کوشش کریں کہ جس مومن کو قرآن قبول کرتا ہے، اور جس مومن کی صفات قرآن نے بیان کی ہیں، نہ یہ کہ ہم خود سے اپنے آپ کو مومن کہلوانا شروع کر دیں، لیکن قرآن کے اس معیار کے اوپر ہم پورا نہ اتریں۔ تو ہم نے وہاں یہ کل بات کی کہ ایک تو اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور دوسرا ہے راہ خدا میں چلنا، راہ خدا میں اس راستے پر گامزن ہونا جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کا راستہ ہے۔ یہ جو اللہ کا راستہ ہے اسی کو یاد خدا اور ذکر خدا بھی کہا گیا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر خدا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر قدم رکھیں۔ اور بہت اہم نقطہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ روایات میں بھی ہے
اور احادیث میں بھی ہے کہ کسی کام کا شروع کرنا آسان ہے، کسی عمل کا شروع کرنا آسان ہے، لیکن اس عمل کو جاری رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے عمل کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو راہ خدا میں قدم رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ راہ خدا میں چلتے رہنا اور کسی جگہ پر سٹک نہ ہونا، کسی جگہ پر نہ رکنا اور پیچھے کی طرف واپس نہ آنا اور صرف آگے کی طرف نہ چلنا منظور نہیں ہے، بلکہ آپ کی جرنی جو ہے وہ آپ کو ہر سٹیج کے اوپر آپ کو اپلفٹ بھی کر سکے، آپ کو ٹرانسینڈ بھی کر سکے، آپ کو جو ہے ایلیویٹ بھی کر سکے۔ یہ جو ہمارا ایلیویٹ ہونا ہے، یہ جو ہمارا ٹرانسینڈ ہونا ہے، یہ جو ہمارا پرفیکشن کی طرف جانا ہے، یہ جرنی، اسپریچول جرنی کی یہ اہم ترین خوبی ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید کی جو آیت آج پڑھی ہے، میں اسی سے آج کی اپنی مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس مجلس میں جو اس کتاب کا دوسرا عنوان ہے وہ توبہ سے متعلق ہے۔ آپ حضرات کی توجہ میرے ساتھ رہے گی اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں کتنے باریک نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور سارے پریکٹیکل ایسپیکٹس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سو وی ور بیسیکلی ڈسکسنگ in our last majlis. I discussed in detail about the spiritual journey towards Allah subhanahu wa ta'ala. It is extremely important for us to come close to Allah subhanahu wa ta'ala and to start our spiritual journey. For this spiritual journey, we have some stages which are mentioned in the book Manazil Sairin. Manazil is a destination and stage. This is a plural. This is destinations or stages. And Sairin, they are basically traveler, those who have started their spiritual journey. So this book, the first chapter and the first stage was wakefulness. We just discussed yesterday that how much it is important that if we want to continue our spiritual journey, if we want to start our spiritual journey, it is extremely important we should start from this first stage, which is wakefulness. If we are awake, if we are aware, if we are insightful of whatever our shortcomings are, our deficiencies, if we know our deficiencies, if we know our shortcomings, then we will seek for the treatment, then we will seek for the healing, and we will seek for the doctor. So it's just like physical sickness. When physically we become ill, if we acknowledge it, if we understand it, then we go to doctor, then we seek advice from our doctor. So similarly in spiritual illness, it is extremely important that awareness, if we are neglectful, if we are in ghaflat, then it means that we are unaware of our problems, our issues, our deficiencies, our shortcomings, our spiritual weaknesses. So our moral and ethical and spiritual aspect, then we will not address these issues. We will not try to cure ourselves. We are not trying to seek guidance from our spiritual leaders of our community. So the second chapter is the second stage mentioned in the in this book is related to our toba. It's related to seeking forgiveness, is related to seeking repentance in our life. This is a month of Ramadan. ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے جو حقیقتاً توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں
کہ یہ والی جو گفتگو ہے وہ انتہائی زیادہ ریلیونٹ بھی ہے، کہ ہم یہ دیکھیں کہ عرفانی پرسپیکٹو میں توبہ کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اور اس کا آغاز قرآن کی آیت سے ہوا ہے کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے حقیقتاً وہی ظالم ہیں، اور جو لوگ زندگی میں توبہ کرتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ ظالم نہیں ہیں، ان کو ظالم قرار نہیں دیا جاتا۔ تو پہلا نقطہ جو اس کتاب میں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کب توبہ کی توفیق حاصل کرتا ہے، کب انسان اپنے گناہوں سے مغفرت حاصل کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اس سٹیج کے ذیل میں بہت سے باریک نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور آج کے اس مختصر وقت میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ہم ان باریک نکات کے اوپر آج غور کرنے کی کوشش کریں، توجہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کتاب کی جو اہمیت ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک پریکٹیکل عرفان کی بات ہو رہی ہے، پریکٹیکل مسٹیسزم کی بات ہو رہی ہے، پریکٹیکل ایسپیکٹس کی بات ہو رہی ہے، تاکہ ہمیں عملی طور پر معلوم ہو کہ ہم کس طریقے سے اپنی جرنی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ اس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب تک آپ کو اپنے گناہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، جب تک آپ کو اپنے گناہ کی شناخت حاصل نہیں ہوگی، آپ اس وقت تک توبہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ یہ توبہ جو ہے یہ ایک مقام کا نام ہے، توبہ جو ہے ایک سٹیج اور ایک لیول کا نام ہے، لہٰذا اس لیول کو اچیو کرنا کی ضرورت ہے، اور ہر لیول کو اور ہر منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کے پاس اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان ریکوائرمنٹس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ آپ کالج میں جاتے ہیں، آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اگر آپ کوئی کورس لینا چاہتے ہیں، آپ کوئی کورس ایسا نہیں لے سکتے کہ جس کے پری ریکوزٹس آپ نے پورے نہ کیے ہوں۔ جب تک آپ پری ریکوزٹس پورے نہیں کرتے آپ کو وہ کورس نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے اسپریچول ورلڈ کے اندر بھی جب آپ کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے پری ریکوزٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، تاکہ ہم اس کے مقدمات کو جو ہے وہ پورا کر سکیں اور اس منزل کے اوپر پہنچ سکیں۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں، شناخت حاصل کریں اپنے گناہ کی، اپنے جو بھی ہم اپنے زندگی میں ہم نے خطا کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کی شناخت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ شناخت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، یہ اگلے مرحلے کا سوال ہے۔ اس کی پھر مزید تفصیلات ہونی چاہیے کہ ہم سمجھ گئے آپ کی بات کہ اس کے پری ریکوزٹس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ صرف گناہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے کنسیکوینسز کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس کا ہمارے اوپر اثر کیا ہوگا اس کا اندازہ ہونا ضروری ہے، اس کا آنے والی جو میری نسلیں ہیں اس پر اس کا کیا اثر ہوگا اس کے بارے میں اندازہ ہونا اس کا بہت ضروری ہے، سوسائٹی پر، لوگوں پر، اجتماع پر میرے اس گناہ کا اثر کیا ہوگا اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے شناخت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے گناہ کے کنسیکوینسز کا ہمیں نہ پتا ہو، اس کے ہمیں نتائج کا ہمیں علم نہ ہو، اس کی تاثیر کا ہمیں علم نہ ہو، اس کے فساد کا ہمیں علم نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں ہم کبھی بھی توبہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی پہلی آیت یہ پیش کرتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ دیکھیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، جو شخص اللہ کی پروٹیکشن میں چلا جاتا ہے، جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جاتا ہے، پروٹیکشن میں جاتا ہے، فَهُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت خود بخود ہو جاتی ہے، چاہے وہ انٹینشنل ہو، چاہے اس کو معلوم ہو اس کا، چاہے اس کو معلوم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ متمسک ہونا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھنا، یہ
قرآن مجید کی آیت کہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے رابطہ توڑ لیتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو معرفت گناہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اگر وہ تعلق ہمارا ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہی ہے معرفت گناہ، یہی ہے گناہ کی شناخت جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں بہت ضروری ہے کہ جب ہمیں مخالفت کا ادراک ہوتا ہے، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی، تو عرفا یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو یہ اویئرنیس نہ ہو کہ آپ نے مخالفت کی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی ہے، اور آپ نے ان قوانین کو توڑا ہے جو شرعی اور قرآنی قوانین ہیں، تو اس کی اویئرنیس ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں پھر آپ واپس لوٹ سکتے ہیں، پھر آپ توبہ کر سکتے ہیں، پھر آپ اس کی پابندی کر سکتے ہیں، پھر آپ ان قوانین کو، ان احکام کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو احکام کو فالو کرنا بھی دراصل جو ہے وہ توبہ کی ہی ایک قسم ہے، وہ بھی دراصل اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے مخالفت کی ہے۔ ہماری عملی زندگی میں بھی جب ہم کسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس کے اثرات کا، اور پھر ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کتاب میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، جب کوئی گناہ کرتے ہیں، جب کوئی معصیت کرتے ہیں، جب کوئی خطا کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک خوشی نصیب ہوتی ہے، اس میں ہمیں ایک پلیجر کا احساس ہوتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ خوشی کا احساس ہوتا ہے اور اس وقت جو ہم لذت حاصل کرتے ہیں گناہ کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ ہو کہ ہم نے اس مقام پر یہ خوشی حاصل کی۔ اور تیسری چیز جو اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کرنے کے بعد، معصیت کرنے کے بعد، ہم نے جو کوشش کرنی چاہیے تھی، جو جد و جہد کرنی چاہیے تھی، جو ایفرٹس ہمیں کرنی چاہیے تھی کہ تاکہ ہم جو ہے وہ بنیادی طور پر ہم ریکوری کی طرف جا سکیں، ہم جو ہے وہ ریٹیفیکیشن کی طرف جا سکیں، ہم جو ہے وہ بنیادی طور پر کمپنسیٹ کر سکیں۔ تو یہ اندازہ لگانا، اس بات کی اویئرنیس کہ ہم نے وہ کوشش ہی نہیں کی، ہم نے وہ جد و جہد ہی نہیں کی، یہ تیسرا لیول۔ اس لیے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں، کسی گناہ کے بارے میں، کسی معصیت کے بارے میں جب آپ اس بات پر توجہ رکھتے ہیں کہ آپ کو اس وقت لذت کا احساس تھا، اس وقت آپ کو خوشی اور سرور کا احساس تھا، تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک غم و اندوہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، آپ اس گریف اور سیڈنس پہ چلے جاتے ہیں۔ جب ہم غم و اندوہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم گریف اور سیڈنس کی بات کرتے ہیں، تو غم و اندوہ جو ہے وہ کبھی نیگیٹو ہوتا ہے لیکن کبھی پازیٹو ہوتا ہے، اور اس کا انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر انسان جب احساس کرتا ہے اس بات کا کہ اس وقت میں نے صرف گناہ نہیں کیا بلکہ اس گناہ سے مجھے ایک لذت کا احساس ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں آپ میں ایک غم و اندوہ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس غم و اندوہ کی کیفیت جو ہے یہ آپ کے لیے ایک پازیٹو اثر رکھتی ہے اور آپ کو توبہ کی منزل کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ کوشش کریں
آپ جدوجہد کریں اور یہ شناخت حاصل کریں اس بات کی کہ آپ کو اس معصیت کے کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو کوشش کرنی تھی، جو جدوجہد کرنی تھی، جو ایفرٹ آپ کو کرنی تھی، آپ نے وہ نہیں کی ہے۔ جب آپ اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ آپ نے تو وہ کوشش ہی نہیں کی، اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، اگر آپ نے حقوق الناس کی کہیں مخالفت کی ہے، تو آپ نے اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کی بے عزتی کی ہے، اگر آپ نے کسی کی انسلٹ کی ہے، اگر آپ نے کسی پر تہمت لگائی ہے، تو اس کو آپ نے کمپنسیٹ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر آپ نے حقوق اللہ کی مخالفت کی ہے تو کیا آپ نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ جب آپ کو اس کی شناخت حاصل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ کسی موقع پر انشاءاللہ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں گا کہ جب ہم ندامت کی بات کرتے ہیں، جب ہم شرمندگی کی بات کرتے ہیں، جب ہم فیلنگ آف گلٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ ہمارے اندر سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر سیریسنس پیدا ہوتی ہے۔ تو ان مراحل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس بات سے ہوا کہ میں نے تو کوشش ہی نہیں کی، میں نے تو جد و جہد ہی نہیں کی، میں نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو میں نے اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی اندرونی حالت میں ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ ندامت اور شرمندگی جو ہے کبھی انتہائی نیگیٹو ہوتی ہے، جو آپ کے لیے ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے، لیکن کبھی انتہائی پوزیٹو ہوتی ہے۔ آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ میں فیلنگ آف گلٹ پیدا ہو، اور جب آپ کے اندر ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، آپ میں سیریسنس پیدا ہوتی ہے، اور اس سنجیدگی کے نتیجے میں، اس سیریسنس کے نتیجے میں آپ توبہ کی طرف آتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ یہ وہ مراحل ہیں جو پہلا نقطہ جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ریلیٹڈ ٹو سیکنگ forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, that how we can seek protection and how we can seek repentance from Allah subhanahu wa ta'ala. It is extremely important. According to the book we are discussing, the first point is, which is extremely important, that this is the tawbah and repentance and seeking forgiveness. This is a stage and level. This stage and level means that we need to fulfill the requirements of this stage. If we want to reach to this stage, if we want to achieve this level, we cannot achieve this level until we have prerequisites of this stage and of this level. The one of the very important prerequisites is related to our awareness and our knowledge about our sin. If we have committed any sin, if we have done something in the past which was against the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, which we were disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala, then the first stage before achieving the level of tawbah and repentance, the first stage is to understand, to have awareness of our sin, and we need to know, yes, this was me who committed this sin. And how we can have this awareness? So according to the Quranic verse mentioned in this book is that وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. The one who seek protection of Allah subhanahu wa ta'ala, he will be guided towards sirat mustaqim and straight path. So it means if we are
seeking protection of Allah subhanahu wa ta'ala. And if we are basically connected to Allah subhanahu wa ta'ala, that we are already will be guided um, on the way of which is straight path, which is Sirat Mustaqim. And it means that if we are not connected to Allah subhanahu wa ta'ala, it is extremely important that theoretically we may believe in God. From our belief point of view, we may believe in the existence of God. We may be able to provide the proofs of divine existence. If someone is asking us, okay, if you believe in God, okay, how you prove God, how you can say that God is existing. All these things are possible, but again, practically, we may not have God in our life. Practically, the presence of God, which is extremely important in our life, we may not have this presence of God. In other words, the connectedness to Allah subhanahu wa ta'ala. If we are not connected, it means that then we will have this awareness that we have done something in the past which was sin. We committed this sin, and why we did this one, why we have this awareness, because we have realization now that we were not connected to God. If we were connected to God, if we obeying Allah subhanahu wa ta'ala, then we were not committing this sin. The second point I mentioned, that when we feel pleasure at the time of committing sin, so awareness of this pleasure, awareness of this happiness is extremely important for us, that we are aware of happiness and the pleasure at the time of committing any mistake or anything related to our sin. So it means that if we are realizing this situation, then we will be in grief and sadness. So you can see how we can understand the logical relation between realizing our situation of happiness at the time of committing sin, and as a result of this, we will have grief and sadness. Grief and sadness is can be positive, can be negative, but sometimes it is very positive, it is very constructive, and it is helping us in our spiritual development. So, then the third point is, we also discussed in Urdu, and we see in this book, the third point is related to our efforts, whether we have put enough effort and we have struggled for this one to compensate whatever we have done. If we have committed any mistake, if we have committed any sin, so it is important that we need to compensate this one. It is important that we need to recover whatever the loss is. So if we have understanding of this, that I have not done enough after committing my sin, then this will cause a feeling of guilt. Again, feeling of guilt or guilty feeling is not always negative. It can be negative, it can be destructive, but it can also be positive. So when we have feeling of guilt, then we will have seriousness about this uh, guna, and then we will be in a position to achieve the level of Toba. So these 3 points in the beginning are mentioned in this book. जो दूसरा अहम नुक्ता जिसकी तरफ इशारा किया गया है, वो ये है कि अपने गुनाह को बड़ा समझना, यानी हमारी गुफ्तगू है तोबा के ऊपर। ये सारा की सारी चीजें जो हैं, ये तोबा की मंजिल तक पहुंचाने के लिए हैं। वो कौन सी चीजें चाहिए? हमने आज तक बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ मजालिस में बयान हुआ है कि तौबा की शराइत क्या हैं, लेकिन इसमें तफसील के साथ जो बातें हम पढ़ रहे हैं कि उस मंजिल को हासिल करने के लिए, उस लेवल को अचीव करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है,
تو اس سے پہلے ہم نے پہلا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ اپنے گناہ کی شناخت اور اس کی معرفت حاصل کرنا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کو بڑا سمجھنا، اپنے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا. ہم اپنی زندگی میں بہت سے گناہ ایسے کرتے ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. اور جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے مراد وہ فقہی گناہ نہیں ہے صرف. ہمارے ہاں عام طور سے جو ہمارے ذہنوں میں گناہ کا ایک تصور ہے، اور وہ کیا ہے گناہ کا تصور؟ معصیت کا ایک تصور ہمارے ہاں ہے. معصیت کا تصور یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حلال ہے اور ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، اگر کوئی چیز واجب ہے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے گناہ کیا ہے. یہ جو حرام اور حلال کا کانٹیکسٹ ہے، یہ جورسپروڈینشل کانٹیکسٹ ہے، یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس گناہ کا. لیکن دوسرا ایسپیکٹ جو ہے، جس کا تعلق اخلاق سے ہے، جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، جس کا تعلق موریلٹی اور ایتھکس سے ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں اس کو گناہ تصور نہیں کرتے. کیوں اس کو گناہ تصور نہیں کرتے؟ بہت آپ کی توجہ چاہوں گا. اس لیے گناہ تصور نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اس کو حلال اور حرام کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہی نہیں ہیں. جب حلال اور حرام کا کانٹیکسٹ نہیں ہوتا تو پھر گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا. ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز حلال ہوگی تو وہ صحیح ہے، اگر حرام ہے تو وہ غلط ہے، تو اس کی مخالفت گناہ ہے. لیکن جب مورل اور ایتھیکل کانٹیکسٹ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں یہ چیز انتہائی زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو بڑی سے بہت سی بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. اخلاقی لحاظ سے ہم اگر کسی پر الزام لگانا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کے بارے میں نیگیٹو اوپینین قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے انسلٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہونا چاہتے ہیں، ہم اس کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سی جگہ پر ہم جو ہے وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. لیکن وہ کہیں گنا زیادہ بڑا گناہ ہے کہ جس کو ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا نقطہ کہ ہم اس سٹیج تک پہنچیں توبہ کی، وہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کو بڑا سمجھنا. اس لیے کہ ایک اور جو ہمارے ہاں جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ گناہ کی ایک تقسیم کی گئی ہے، اور وہ ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں، کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ جو ہے، یہ جو اصطلاح ہے، یہ جب ہم دو گناہوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں تو ایک گناہ ہم اس کو بڑا کہتے ہیں، ایک گناہ جو ہے ہم اس کو چھوٹا کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے غربت کی وجہ سے کہیں آپ نے چوری کی تو یہ بھی آپ نے گناہ کیا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے کسی کا قتل کیا تو وہ بھی گناہ کیا. جب ہم ان دو گناہوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے، ایک چھوٹا گناہ بن جاتا ہے. لیکن ہم نے کبھی اس کو تصور نہیں کیا کہ خود جب ہم ان اٹ سیلف کسی گناہ کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو کمپیئر نہیں کرتے تو وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. گویا اصل بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ ہمیشہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، کبھی گناہ جو ہے وہ گناہ صغیرہ نہیں ہوتا. تو یہ مطلب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے گناہ کو بڑا سمجھنا ہے. The second point we want to mention to achieve the level of Toba, the first point was related to our awareness of our masiyat, our awareness of our sin. If we have committed something, it is extremely important that we are vigilant and we are insightful and we are aware of what we have done in the past. We know that it was wrong and we should not have done this one. The second point is that if we are considering our sin and our mistake very small and very little, not the major sin,
then it is again dangerous. Then it means that we are not able to reach to this level of toba and repentance. So every sin is major, every sin is very important, that we need to pay attention to this one. We are not allowed to say to any sin that this is small and then we can ignore this, or we can say that Allah can forgive us because it is little, it is small. So this is not allowed. So this is the second point that we wanted to mention. I also mentioned in Urdu that when we talk about sin, we need to really understand the meaning of sin. So one sin is related to jurisprudential aspect. If something is halal, something is haram, in the context of halal and haram, we have understanding of sin. But there is another kind of sin which is related to our morality, which is related to our ethics, which is related to our spirituality, which is ethically wrong. So many things we are doing in our daily life and in whenever we are interacting with other people, so we are disrespectful to them, we are accusing them, we are forming negative opinion. So but we are not paying attention to this one, we are ignoring this, or we are not considering it as a sin or as a guna. So what we want to say, the definition of sin is not only halal and haram, but morality, ethics, immorality, and the very important thing is anything which is keeping you away from Allah subhanahu wa ta'ala. If you are taking distance from Allah subhanahu wa ta'ala, this is basically sin. Whatever you are doing, if you think that you are taking distance from Allah subhanahu wa ta'ala, instead of coming close to God, instead of coming close to Allah subhanahu wa ta'ala, we are taking distance from Allah subhanahu wa ta'ala. So it means that we are involved in guna and in sin. So this sin requires toba and repentance. And the second condition is that we need to consider each and every sin a major sin. So then we will be in a position to come close to the stage of repentance. ये दूसरा नुक्ता। और तीसरा नुक्ता जो मैं बयान करके इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को आहिस्ता आहिस्ता मैं इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। और तीसरा नुक्ता ये है इसी सिलसिले के अंदर, और वो ये है कि इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है जो इसमें इस्तेमाल किया गया है अरबी के अंदर, और वो है इत्तहामुत तौबा। यानी तौबा को जिसको उर्दू में कहते हैं तौबा पर इल्ज़ाम लगाना। तौबा पर इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब है? तौबा को अक्यूज़ करने का क्या मतलब है? यानी मसलन फ़र्ज़ करते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और अपनी नमाज़ पर इल्ज़ाम लगाता हूँ। मैं रोज़ा रखता हूँ, अपने रोज़े पर इल्ज़ाम लगाता हूँ। मैं ज़ियारत पर जाता हूँ, हज पर जाता हूँ, अपने हज पर इल्ज़ाम लगाता हूँ। क्या मतलब इसका? इल्ज़ाम लगाने का मतलब ये है कि मैं अपनी नमाज़ पर इल्ज़ाम लगाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने जिस तरह नमाज़ पढ़नी थी, मैंने वैसे नमाज़ नहीं पढ़ी। जो नमाज़ पढ़ने का हक़ था, मैंने उस नमाज़ पढ़ने का हक़ अदा नहीं किया। जो रोज़ा रखने का हक़ था, मैंने रोज़ा रखने का हक़ अदा नहीं किया। जो हज करने का हक़ था, वो मैंने अदा नहीं किया। इसलिए मैं अक्यूज़ करता हूँ अपनी नमाज़ को, अपने रोज़े को, अपने हज को। और यहाँ पर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, वो तौबा है। एक और चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो ये है कि हम अपनी तौबा को अक्यूज़ करें, इल्ज़ाम लगाएं, यानी उस पर हम सैटिस्फाइड ना हों, बल्कि हम अपनी डिससैटिस्फैक्शन जो है वो उसके अंदर शो करें। एंड द थर्ड पॉइंट इज related to our repentance, that we should always consider it as if we have not done enough to seek repentance in our life. And if we are very satisfied, and if we are praising ourselves, if we are admiring ourselves, and if we are saying that we have done the best tawbah that what we could do, so it means that we are not ready for tawbah. So the third very important point is that whenever
we are doing toba, seeking repentance, so we are accusing our amal basically. So when I am accusing my amal, my deeds, my prayer, my fasting, my hajj, when I'm accusing it, it means that I have not done enough for it. My ibadat, my worship is not as it deserves, as it is required, because I did not have enough ikhlas. I did not have enough devotedness, any devotion. So this is why there are deficiencies. There is a deficiency in my prayer, in my fasting, in my hajj, in my ziyarat. So I am accusing my amal. So when I am saying I am accusing my amal, it doesn't mean I'm accusing namaz in itself. We cannot accuse our prayers or our fast, but we are accusing our nafs. We are accusing our soul. हम अपनी नफ्स और अपनी रूह को हम जो है उस पर इल्जाम लगाते हैं कि हमने उस अमल को, जो उसको बजा लाने का जो हक था, हमने उस अमल को बजा लाने का जो है वो हक अदा नहीं किया. और तीसरा चौथा नुक्ता जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर हम तोबा की स्टेज पर पहुंचना चाहते हैं, तोबा के लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम दूसरों को जब गुनाह करते देखते हैं तो उनके बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये होना चाहिए कि हो सकता है उनके पास कोई एक्सक्यूज हो सकता है उसके पास कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से उसने कोई गुनाह किया है, उसको माजूर समझना, उसके लिए ये कहना कि वो अनएबल था और वो उसके पास शायद कोई रीजन हो, शायद कोई दलील हो, शायद कोई मजबूरी हो. दूसरों के बारे में ये सोचना और अपने बारे में ये ना सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हमारी जिंदगी में हमें दूसरों के गुनाह नजर आते हैं लेकिन हमें कभी अपने गुनाह नजर नहीं आते. इसीलिए दूसरों के गुनाह नजर आते हैं कि इसलिए कि वो बदतरीन इंसान हमें नजर आते हैं. लेकिन अगर हम ये सोचना शुरू करेंगे, आप देखें कि जो इरफानिक पर्सपेक्टिव है उसमें डेप्थ कितनी है, उसमें गहराई कितनी है कि आपको डीपेस्ट लेवल के ऊपर इरफान के अंदर लेके जाया जाता है और आपको जो इस कायनात का बातिन है, जो इस दुनिया का बातिन है, जो कुरान का बातिन है, जो हकीकी मारिफ हैं कुरान और अहले बैत की, जो हकीकी टीचिंग है, आप उसके डीपेस्ट लेवल पर जाकर आप चीजों को समझना शुरू करते हैं. तो अगर आप दूसरों को गुनाह करते देखते हैं, और ये हम ऑर्डिनरी लेवल पर हम बात कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो जालिम हैं, जो जाबिर हैं, जो सितमगर हैं, जो इंसानियत का खून बहाते हैं. अभी हम छोटे लेवल के गुनाहों की बात कर रहे हैं. तो जो बात ये है कि हम अपने गुनाह की तरफ देखने की बजाय दूसरों के गुनाहों की तरफ देखने लगते हैं. तो इरफान में ये कहा गया है कि द फोर्थ प्रिंसिपल is which is important for us to reach the level of repentance is that, for example, if we observe other people that they are committing sin, so at this level we should consider them as they might have any excuse, they might have any reason, they are unable to do this one, they are forced to do this wrong thing. But why we should have this consideration, why we should consider it in such a way? Because we all the time, but we have in our practice and our experience, and we all the time experiencing this one, that we are always observing and witnessing and seeing and focusing the sins of other people, but we are ignorant of ourselves, we are neglectful of our sins. So we are always seeing the problems and difficulties in other, and always accuse other people,
and we are not ready to see ourselves, our nafs, our ruh, our qalb. So this is why this point is also extremely important for us to really pay attention to this one. So these are the 4 or 5 basic principles, and we will inshallah continue our discussion. ये 4 निकात और 4 पॉइंट ऐसे थे कि जो आज हमने जिसके ऊपर बात की, आज की मजलिस में हमने इसके ऊपर बात की, और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये तौबा का मसला। और तौबा के हवाले से हमें माह मुबारक रमज़ान में ख़ास तौर पर मग़फ़रत और तौबा का महीना है, इसकी शराइत का जानना बहुत ज़रूरी है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में मुख्तलिफ जगह पर तौबा की शराइत को बयान करते हैं, जिसमें से एक शर्त ये भी बयान करते हैं कि जब तक आपके अंदर अज़्म ना हो, जब तक आपके अंदर कमिटमेंट ना हो इस बात की कि आप आइंदा उस गुनाह को रिपीट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कभी भी तौबा नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को सिर्फ चंद जुमलों में मसाइब की सूरत में बयान करके इंशाल्लाह अपनी मजलिस को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आप सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे मरहूमीन की मग़फ़रत फ़रमाए, और आले भाई की, वालिदैन की ख़ास तौर पर कि जिनके इसाले सवाब की ये मजलिस है। ये महीना जो शहादत अमीरुल मोमिनीन से मंसूब है, कुछ बातें जिनकी तरफ मैंने कल के मजलिस में मैंने इशारा किया मसाइब में, आज मैं जिन बातों की तरफ, जिस मसले की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम आपकी ज़िंदगी के 4 अदवार जो हमें समझ आते हैं, आपकी ज़िंदगी के 4 दौर ऐसे हैं। एक वो कि जो आपकी पैदाइश से लेकर बेसत सक का दौर था। अगर हम अली की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करना चाहें, तो आपकी पैदाइश से लेकर बेसत तक के दौर पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी का पहला दौर था, लेकिन ज़िंदगी का दूसरा दौर आपका बेसत रसूल से हिजरत तक का दौर है। अगर हम अली की ज़िंदगी पर बात करना चाहें, तो ये आपकी ज़िंदगी का दूसरा दौर है। और तीसरा दौर जो है हिजरत से वफ़ात पैगंबर का, कि वो दौर जो है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। और चौथा दौर आपका वो है कि वफ़ात से आपकी खिलाफत तक का दौर। ये 4 अदवार आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, लेकिन हमारे उलमा ये लिखते हैं अली की ज़िंदगी का 5वां दौर भी है, और ये अली की ज़िंदगी का 5वां दौर जो है ये सिर्फ 45 घंटों से ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 2 मुश्किल से रात और 2 रात और दिन का मसला था। और ये वो दौर था कि जिसमें इन 2 दिनों के अंदर अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी में हम देखते हैं कि इंसान कामिल जो है वो किस तरीके से ज़हूर करता है। और हम ये देखते हैं कि किस तरह अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी में जब आप पर सर अक़दस पर ज़रबत लगती है, तो रब, जब आप ये कहते हैं कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, और फिर ज़रबत लगने से शहादत तक का जो आपका दौर है कि आपकी ज़बान मुबारक से आपके जुमलात जो आपके अदा होते हैं, उसमें सिवाय नसीहत के, सिवाय वसीयत के हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अभी अली इब्न अबी तालिब की ज़रबत और शहादत के ये अय्याम हैं कि फिर वो वक्त आता है कि जब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को जब घर में ज़ख्मी हालत में लाया जाता है। सिर्फ 2-3 बातें करके मैं आपकी ज़हमत को तमाम करना चाहता हूँ। तफ़सीली मसाइब इंशाअल्लाह आप उन शहादत के अय्याम में ज़रूर सुनेंगे, लेकिन मैं सिर्फ सवाब की गरज से सिर्फ ये 1-2 बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जब मौला अली को जब ज़ख्मी हालत में लाया गया, तो कूफे के नामवर तबीब को बुलाया गया। कूफे के नामवर तबीब ने अपने ज़माने के जो वसाइल थे उसके साथ अली के सर अक़दस का मुआयना किया। और इसके बाद इस तबीब ने ख़ास तौर पर उस ज़माने में जब किसी को ऐसा मरज़ लाहिक़ हो जाए कि जो जिसके बाद वो
جانبر نہ ہو سکے اور زندہ نہ رہ سکے تو اس کو فوراً اس کے سامنے یہ نہیں بتایا جاتا کہ تم اب مر رہے ہو، لیکن یہ طبیب جانتا تھا کہ میں کس شخصیت اور کس ہستی کے سر اقدس کا معائنہ کر رہا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ علی وہ ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی حقائق کے ساتھ زندگی گزاری ہے، حقیقتوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ میں جو بھی کہوں گا علی اس کو سننے کے لیے تیار ہوں گے، اس کو سننے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اس طبیب نے کہا کہ یا علی، آپ اگر کوئی وصیت ہو تو فرما دیجئے گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ گھر میں کوہرام مچ گیا، ام کلثوم مضطرب تھیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا مضطرب تھیں، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ام کلثوم ایک مرتبہ ابن ملجم کو خطاب کر کے کہتی ہیں، ابن ملجم، میرے بابا نے تیرے ساتھ کیا برا کیا تھا کہ تو نے اس کے ساتھ، میرے بابا کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اس کے بعد ام کلثوم یہ دعا کرتی ہیں کہ اے ابن ملجم، انشاءاللہ خداوند متعال میرے بابا کو شفا عنایت فرمائے گا۔ یہ سننا تھا کہ ابن ملجم نے ام کلثوم سے یہ کہا کہ ام کلثوم، میں نے 1000 درہم دے کر اس تلوار کو زہر دیا ہے، خدا کی قسم اگر یہ تلوار پورے اہل کوفہ کے سر پر ماری جائے تو وہ آن کی آن میں ڈھیر ہو جائیں گے، اب علی کے بچنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن عزاداروں، یہ وہ علی تھے کہ جو آخری وقت میں بھی حسن کو بلاتے ہیں، حسین کو بلاتے ہیں، اس قیدی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس اسیر کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے کھانے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کبھی حسین سے کہتے ہیں کیا تم نے اس قیدی کو کھانا دے دیا؟ عزاداروں کو یہ معمولی قیدی نہیں ہے، یہ صرف قیدی نہیں ہے بلکہ یہ قاتل بھی ہے۔ لیکن علی کی شان اور علی کی اعلیٰ مرتبت کو دیکھیے کہ حسین کو بلا کے کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو پانی پلا دیا؟ کیا تم نے اس کو کھانا کھلا دیا؟ بس میں یہاں پر کہوں گا کہ مولا، آج آپ اس قیدی کو اور آج آپ اس قاتل کو، آپ اس کی بھوک اور پیاس آپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن مولا یہ وہی امت ہے جس کے بارے میں آپ پیغمبر کو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس امت نے مجھے خون کے آنسو رلا دیا، اسی امت نے آپ کے بچوں کو، آپ کے فرزند کو، آپ کی اولاد کو بھوکا و پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا ابن عبد اللہ یا باعث الہدى ویا رحمتا للعالمین، السلام علیکم یا امیر